السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم آپ کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اولیاء کرام کو حاجت روا سمجھتے ہیں اور ان سے وہ مانگتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے۔ اپنی مشکل میں اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنا چاہیے۔ اگر چار پائی سے نیچے اترنا ہو تو یا غوث، اگر سیڑھیاں چڑھنا ہو تو یا غوث، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو یا غوث، یہاں تک کہ کوئی کھانسے بھی تو یا غوث کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کیا ان کا بھی یہی فرمان تھا جس کو یہ نادان لوگ دین سمجھ کر رہے ہیں؟ شیخ جیلانی فرماتے ہیں کہ تم لوگ اخلاص پر رہو، شرک مت کرو، اللہ تعالیٰ کو ایک جانو، اس کے دربار کو مت چھوڑو، اسی سے مانگو، دوسروں سے نہ مانگو، اسی سے مدد طلب کرو، دوسروں سے مدد طلب نہ کرو، اسی پر بھروسہ کرو، دوسروں پر بھروسہ مت کرو۔ الفتح الربانی، المجلس الثانی، صفحہ نمبر 10۔ لیکن ہم نے کئی آستانے اور مزارات بنا رکھے ہیں جہاں پر چراغاں کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کو چھوڑ کر ہم نے اپنے جعلی دربار بنا رکھے ہیں۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، غریب نواز، بندہ نواز وہی ہے، موت وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ الفتح الربانی، المجلس الحادی عشر، صفحہ نمبر 46۔ لیکن ہم نے اولیاء کرام کو غریب نواز، بندہ نواز بنا رکھا ہے، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کی ذات کو یہ صفات دے رہے ہیں۔ کیا اس بات سے ان کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ شیخ جیلانی کہتے ہیں اللہ بندہ نواز ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، لیکن یہ بیچارے شیخ جیلانی کو ہی بندہ نواز، غریب نواز سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی جانب اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت و ضرورت کو مانگے۔ الغنیۃ الطالبین، صفحہ نمبر 46۔ اس کے مقابلے میں ہم تو اپنے ہاتھ مزارات میں آرام کرنے والوں کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے میں، اس سے مانگنے میں شرم آتی ہے، یا پھر بدعات کا شاید یہ تقاضا ہے کہ یہ لوگ شریعت سے روگردانی جاری رکھتے ہیں۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی حقیقی کار ساز ہے تو تم اپنے تمام مسائل میں اس کی طرف کیوں رخ نہیں کرتے؟ الفتح الربانی، صفحہ نمبر 263۔ اس کے مقابلے میں آج ہمارے ہاتھ اللہ کی طرف اگر ہوتے تو ہماری حالت نہ ہوتی۔ ہمارا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے لیے بھی ایک بت بنا لے عبادت کے لیے، انہوں نے بھی اپنا بت بنا لیا تھا، اور آج ہم نے بھی اپنا بت بنا رکھا ہے دوستو۔ جبکہ توحید کی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے خود شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، اپنی تمام ضروریات اسی سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، صرف اسی پر بھروسہ کرنا، توحید کو لازمی طور پر اختیار کرنا، کیونکہ ہر چیز کا دار مدار توحید پر ہے۔ الفتح الربانی، صفحہ نمبر 373۔ تو کوئی ہے جو سچائی کو حقیقت کے آئینے میں دیکھنے والا،
ہم شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ لگانے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر شیخ جیلانی کا دامن پکڑنے کا دعویٰ کرنا کچھ کام نہیں آ سکتا ہے دوستو۔ صرف ربیع الاول ربیع الاخر میں 11ویں کر کے اگر نجات کی امید رکھتے ہیں تو احمقوں کی جنت میں جی رہے ہیں۔ شیخ جیلانی کے نام پر چبوترے بنانا، ان کے نام پر جھنڈے چڑھانا، ان کے نام کی 11ویں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے دوستو۔ جس توحید کا درس اور تعلیم انہوں نے دے رکھی ہے اس پر چلنا ہوگا، اسی میں کامیابی ہے، ورنہ ناکامی کا سامنا کرنے تیار رہنا ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شیخ جیلانی کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔